تنہا چھوڑ کر واپس چلے آئیں گے. تو میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح, اس قبر میں جہاں پر من و مٹی اوپر ڈال کر کہ گھر والے واپس آ جائیں گے, ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا. تو میرے بھائیوں دوستو, ہمیں اپنی اگلی زندگی بنانے کے لیے اس دنیا میں ہی جتنا پیسہ ہو سکے یہاں پر جو لگائیں گے وہ تو ختم, جو کھا گئے وہ بھی ختم, اولاد کھا گئی وہ بھی ختم, بینک بیلنس والے وہ بھی ختم. آپ تنے تنا اکیلے جاؤ گے, اپنے ساتھ نہ پیسہ جائے گا نہ اولاد جائے گی, آپ کے ساتھ جائے گا تو صرف یہ آپ کا جسم جائے گا, اس کے علاوہ آپ کے ساتھ قبر میں اور کوئی چیز بھی نہیں جائے گی. تو میرے بھائیوں دوستو, اکیلی قبر میں جانا ہے, اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو, اپنے اگلے والے بینک بیلنس کو بھر کے جاؤ. آج آپ نے دنیا کے بینکوں کو تو بھر رکھا ہے, دنیا میں بڑا نام بنا رکھا ہے, بڑے بینک دولت والے ہو آپ, لیکن یقین کرو سب سے بڑا عقل مندی وہی ہے جو اگلے جہاں کی تیاری کر لے. تو میرے بھائیو دوستو, یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, راوی ہیں اس حدیث کے, وہ کہتے ہیں جب ایک شخص مر جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, تو ملک الموت دروازے پر کھڑے ہو کر ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے, اے مرنے والے, اس پر جو رو رہے ہو تمہارا رونا نہیں بنتا, نہ میں نے اس کا رزق کم کیا ہے, نہ میں نے اس کی عمر گھٹائی ہے, اس نے اپنا رزق بھی پورا کر لیا, اس نے اپنی عمر بھی پوری کر لی, مجھے تو اللہ کا حکم تھا, میں نے اس حکم کو پورا کر دیا. تو میرے بھائیو دوستو, آگے سے وہ کہتا ہے میں تو بار بار آؤں گا یہاں تک کہ تم سب کو لے جاؤں. تو میرے بھائیو دوستو, ہمیں اپنی اگلی زندگی سنوارنی چاہیے. وقت مختصر ہے, اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.